بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ونٹر سیزن اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ جا رہے ہیں اپنے نانا نانی کی طرف، کچھ جا رہے ہیں اپنے دادا دادی کی طرف، اور ماشاءاللہ ہمارے بچے جا رہے ہیں سوات، مالم جبہ وغیرہ وغیرہ۔ معیز تو اپنا ٹور لے کے ایک دن پہلے ہی نکل چکا ہے اور ماشاءاللہ خیر سے وہ وہاں پہنچ گیا۔ سعدیہ آصف ایک دن لیٹ ہو گئے تھے۔ ان کا پروگرام تھا اپنی گاڑی سے ہی جانے کا، لیکن اینڈ ٹائم میں ان کا ارادہ چینج ہوا، ان کا پروگرام چینج ہوا۔ ان دونوں نے آپس میں یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اس بار گاڑی سے نہیں جائیں گے، بس سے چلتے ہیں، کیونکہ اتنا لمبا ڈرائیو کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے بندے کو تھکن بھی ہو جاتی ہے۔ تو آصف نے بولا آرام سے چلیں گے، سلیپر بس میں لیٹ کے سوتے ہوئے آرام کرتے ہوئے۔ تو سعدیہ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر آصف نے نا کال پر ہی رابطہ کیا اور اپنی اور سعدیہ کی ایسی سلیپر بس کی سیٹیں بکنگ کرائی، اور اب ہم انہیں جا رہے ہیں بس میں بٹھانے، کیونکہ انہیں بس میں بٹھانے کے بعد ہمیں ان کی گاڑی واپس لے کر آنی تھی اور لا کر نا پارک کرنی تھی۔ ابھی بس میں حیدرآباد تک پہنچنے میں ابھی تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے باقی تھے، یا 1-1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ تو آصف نے کہا چلو چلتے ہیں ہم لوگ۔ پھر یہاں سے سیدھے آصف ہمیں جام شورو لے کر گئے۔ وہاں جو ہے کافی ٹائم ہم لوگوں نے بہت اچھے سے انجوائے کیا۔ اچھا ماشاءاللہ نا ہمارے گھر سے سبھی جا چکے ہیں ٹور پہ، بس میں اور عفان رہ گئے، ہم دونوں نہیں گئے ابھی تک۔ ہر بار معیز اتنا ستاتا ہے امی چلو امی چلو۔ عفان کو میں بولتی ہوں عفان تم چلے جاؤ، تو عفان کہتا نہیں امی جائیں گی جب میں جاؤں گا، وہ بھی میرے آسرے پہ رکا ہوا ہے۔ اب میں کیسے جاؤں گا؟ ہاں اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے، اتنی زیادہ نہیں مجھے برداشت ہوئی، اور مجھے بخار چڑھ گیا یا طبیعت میری کوئی خراب ہوئی تو یہ اپنے ٹور والوں کو دیکھے گا یا مجھے لے کے گھومے گا، تو میں اس لیے نہیں جاتی۔ لیکن ابھی فی الحال یہ ڈیسائیڈ ہوا اس دفعہ، معیز نے اس دفعہ بہت زیادہ ضد کی تھی، تو یہی ڈیسائیڈ کیا کہ چلو انشاءاللہ حیاتی رہی تو جون جولائی میں جاؤں گی میں ان کے ساتھ، تو پھر میں انشاءاللہ عفان کو بھی لے کر جاؤں گی اپنے ساتھ۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، جام شورو ہم جا کر پہنچے، ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا، پھر فری ہوئے۔ اتنی دھند تھی وہاں، اتنی دھند تھی کہ میں نے ایک کشتی بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اسے بھی میں نے بہت لینا چاہا کیمرے میں، لیکن وہ دھند کی وجہ سے نا نہیں آ سکی۔ جب وقت تھا جانے کا تو جب ہم جا نہیں سکے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم لوگ اتنا مصروف ہو گئے تھے، آپ یقین کریں کہ بالکل کچھ نہیں پتہ چلا کہ پورا وقت جو ہے پر لگا کے کہاں اڑ گیا۔ بس ہم یہی سوچتے رہے کہ بچوں کے لیے کر لیں، جتنا کرنا ہے بچوں کے اچھے سے اچھی زندگی ہم بچوں کو دے سکیں۔ بھئی یہی سوچ کے نا پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا۔ لیکن شکر ہے اللہ پاک کا، شکر الحمدللہ کہتی ہوں میں کہ بچے ہمارے خوش ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی کیا اب تک وہ سب بچوں کی ہی خوشی کے لیے کیا ہے۔ ہم دونوں نے ہی اپنی لائف میں بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہے، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر چلے، دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی۔ زندگی کی ہر سختی کا ہم دونوں نے مل کر سامنا کیا ہے۔ برا وقت ہوتا ہے نا، کوئی سامنے نہیں آتا، صرف اور صرف ایک آپ کی بیوی ہی ہوتی ہے جو آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ اچھے وقت میں آپ دیکھیں آپ کے چاروں طرف آپ کو ایک ہجوم نظر آئے گا، اور اللہ نہ کرے جب برا وقت ہوتا ہے نا، آپ پلٹ کے بھی دیکھو گے نا، آپ کو دور دور تک کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بیوی وہ رشتہ ہے جو مرد کی قسمت میں لکھ کر اسے نصیب سے ملتی ہے۔ وہ شوہر کی ہر دکھ درد تکلیف پریشانی تھکن، یعنی کہ ہر غم کو بانٹتی ہے۔ ایک وقت ایسا ہے آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا اور میرے ہسبینڈ نے دن اور رات اپنی پرواہ نہیں کی، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی۔ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی محنت کری، اور الحمدللہ ان کی محنت کو میں نے سراہا، میں نے اس کی قدر کی۔ انہوں نے کمایا اور میں نے سنبھالا۔ اگر میں چاہتی اس وقت نا وہ کما رہے تھے اور میں اڑاتی، میں اتنا اڑاتی، میری بھی خواہشات تھیں، ضروریات تھیں، میں چاہتی میں خوب اڑاؤں، لیکن نہیں، یہی سوچا کہ پہلے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، کیونکہ مجھے یہ احساس تھا کہ میرا شوہر کس محنت سے کر رہا ہے، اور الحمدللہ
آج ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے اللہ کی مہربانی سے اور میرے ہسبینڈ کی محنت سے. انہوں نے محنت کی، محنت کر کے اتنا کچھ کیا. اچھا میں اکثر تھک جاتی تھی، میں ان کو یہ بولتی تھی کہ کب تک ایسے کریں گے ہم. تو یہ مجھے ہمیشہ دلاسے دیتے تھے کہ عالیہ یہی وقت ہے، پالو یا گنوا لو، اب تم کیا چاہتی ہو. میں نے کہا ظاہر سی بات ہے پانا ہی چاہیں گے. یہ اکثر ہر قدم پہ مجھے سمجھاتے چلے آتے تھے کہ دیکھو ایسے نہیں ایسے. ہاں میں کبھی کبھی تھوڑا وہ ہو جاتی تھی کہ مطلب پریشان ہو جاتی تھی کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا. یہ ہمیشہ مجھے دلاسے دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ عالیہ دیکھنا بہت اچھا وقت آئے گا. اور میں نے کہا جب ہم بوڑھے ہو چکے ہوں گے، تو یہ کہتے تھے ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے، کیونکہ آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو تکلیفیں جو پریشانیاں ہم نے اٹھائی ہیں نا وہ ہمارے بچے بھی اٹھائیں. میری امی نا ہم دونوں کو یہی سمجھایا کرتی تھیں کہ دیکھو بیٹے، اللہ نے اگر 4 پیسے دیے نا تو اس میں سے ایک ہی خرچو اور 3 اٹھا کے رکھو. تو الحمدللہ ابھی تک جو ہے ہم انہی باتوں پر چل رہے ہیں. اور یہی میں اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے دامادوں کو، ان کو بھی یہی سمجھاتی ہوں کہ دیکھو یہ میری امی کہا کرتی تھی اور ہم انہی اصولوں پہ چلے. انشاءاللہ اللہ کا شکر ماشاءاللہ اللہ نے کامیاب کیا. آپ لوگ بھی یہی کرو. اگر ہم بھی یہی کرتے، جس دور میں میرے ہسبینڈ نے ماشاءاللہ اتنا محنت سے کمایا، اتنا کرا، اور میں اس کو نہیں سنبھالتی، میں اس کو اڑاتی جاتی تو آج ہم خالی ہاتھ کھڑے ہوتے. آج ہم اپنے بچوں کو وہ خوشیاں نہیں دے پاتے جو الحمدللہ آج ہمارے بچے جی رہے ہیں. ہمارے بچے پھر اسی طرح اللہ نہ کرے اسی طرح سسک رہے ہوتے جس طرح سے ہم دونوں سسکتے تھے. ماشاءاللہ پھر ایسا وقت بھی آیا جب اللہ پاک نے ہمیں اتنا ماشاءاللہ نوازا، اتنا نوازا کہ ہم ایک ہی سال میں میرے ہسبینڈ مجھے اور اسما کو، اسما اس وقت 3 سال کی تھی، ہم دونوں کو لے کر نا 2 مرتبہ، ایک سال میں 2 مرتبہ ہمیں عمرے پر لے کر گئے. پھر اس کے بعد اسما تقریباً 17 سال کی ہوئی تو پھر ہم تینوں حج پہ گئے. الحمدللہ یہ اس کی عنایت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہم اگر قربانیاں دیں گے اپنی اولاد کے لیے تو انشاءاللہ ہم بہت اچھا رزلٹ پائیں گے. اور میں یہ اور بتاتی چلوں کہ جب برے وقت میں بیوی شوہر کا ساتھ دیتی ہے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتی ہے، ہر تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو جب سکھ کے دن آتے ہیں نا تو بیوی ہی حقدار ہوتی ہے ان اچھے دنوں کی. تو بیوی کو نا ایسی نظروں سے نہیں دیکھیں کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آ گئی. نہیں، وہی حقدار ہے اچھے وقت کی بھی، کیونکہ اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ برا وقت دیکھا ہے، اس کے ساتھ رہی، اس کے ساتھ چلی. ماشاءاللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں ہم اتنا کم ہے. بس اللہ پاک میرے بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے، انہیں ہر قدم پہ اللہ پاک کامیاب کرے. یہ جو اتنی تیزی سے راستہ طے کر رہے ہیں، اسی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. یہ سب کچھ نا بالکل کل کی سی بات لگتی ہے، جیسے خواب ہو گیا سب. آپ سب لوگ بھی دعا کیجئے، جتنے لوگ سفر میں ہیں یا جو سفر پہ نکل چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے، ان سب کو اپنی امان میں رکھے. خیر سے گئے ہیں، خیر سے اپنے گھر کو آئیں. ملیں گے انشاءاللہ پھر ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.